يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا دین، اللہ مالک الملک نے، خالق کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پورے کا پورا نازل کر کے مکمل فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد بالکل اسلام میں کوئی چیز شامل اور داخل کرنے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اگر زندگیوں کا مطالعہ کریں تو قدم قدم پر ہر معاملے میں سب سے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین صحابہ کرام نظر آئیں۔ کوئی بات، کوئی کام انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی شامل کرنا گوارا نہیں۔ یہ ہے اسلام اور دین کی اصل حقانیت، اور یہی بہترین دین اور اسلام کا خوبصورت چہرہ ہے۔ آج اگر آپ تھوڑا سا موازنہ کیجئے، تھوڑا سا کمپیریزن کیجئے صحیح دین اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی خوبصورت شریعت کا، اور آج کے نامور مسلمان کی زندگی کا، اور اس کی اپنی طرف سے من گھڑت بنائی ہوئی شریعت کا موازنہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بالکل مخالف نظر آئیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام کے متعدد مقامات پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، اور مخالفت کرنے والوں کو بڑے سخت الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ پاک کے کلام کی ایک آیت پڑھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
او یصیبہم عذاب علیم، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش اور کوئی عذاب علیم نہ ان پر آ جائے۔ بدعت کی شکل میں آج بہت سارے ایسے امور ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو شریعت کا نام دے دیا گیا ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دور، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کجا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے تابعین سے بھی نہیں، تبع تابعین سے بھی نہیں، محدثوں اماموں سے بھی نہیں، یہ بعد والے مولویوں نے اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں بنا بنا کے اسلام کے اندر داخل کر دی، اور جو بالکل صریحاً بدعات اور خرافات میں گنوانا شروع کر دوں تو لا تعداد، اور ثواب سمجھ کے اجر سمجھ کے ان کو شریعت کے اندر داخل کیا۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ کام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا جانا آسان تھا، نبی علیہ السلام اس کام کو، اس رواج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، کرنے کا حکم دے سکتے تھے، صحابہ کر سکتے تھے، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، اور آج اگر اس کو کیا جائے گا تو وہ بدعت۔ یہ بدعت کی تعریف ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بلال مسجد نبوی میں اذان کہا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھئے اذان دے کے ہمارے دلوں کو راحت پہنچے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے سامنے موجود ہوتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بھی اپنی اذان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب بھی نہیں کیا، ایک بار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ پر پہلے درود بھیج دوں، میں آپ پر پہلے صلاۃ پڑھ دوں، اس کے بعد میں اذان کہوں، ایک بار بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور آج یاد رکھیں کہ جو بدعت ہوتی ہے، جو خرافات ہیں جو اپنی طرف سے بنائی شریعت، اس کی شکل ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، اور سنت کبھی بدلے گی نہیں، کبھی بدلے گی، سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، سنت طریقہ کبھی اس کے اندر چینج نہیں آتا، کیوں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوتا ہے۔ اور جو بدعت ہے وہ کبھی اذان سے پہلے ہے اور کبھی اذان کے بعد ہے، اور کبھی وقفے کے ساتھ ہے، کیوں؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے ثابت نہیں، اور جو کام، جو بات، جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگر اس کو دین کا نام دیا جائے گا تو یہی بدعت ہے، جس کے بارے میں بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اخبار۔ آج سے اگر آپ کچھ 4-5 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو جو آج ایک بدعت رائج ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ پہلے اذان سے پہلے صرف صلاۃ پڑھی جاتی تھی، ہم سمجھاتے بھائیو نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا گناہ نہیں ہے، عظیم اجر کا کام ہے، بہت بڑا اجر ہے، بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑی خوشخبریاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن یاد رکھو، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا،
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیل و نہار گزارنے کا طریقہ بتایا، بالکل بے عینی ہی اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوات پڑھنے کا، درود پڑھنے کا نبی علیہ السلام نے طریقہ بھی بتایا ہے، مقام بھی بتایا ہے، کس مقام پر تم پڑھو گے اللہ رب العالمین تمہیں اجر دے گا۔ اذان نبی علیہ السلام کے سامنے دی جاتی، بلال اذان دیتے، اذان کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، جو کام کرنے والا تھا وہ کیا نہیں، جو ثابت نہیں ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پھر یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی صحابہ کو، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہماری شریعت کے اندر کوئی بھی چیز شامل اور داخل کرے گا اور اس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد کر دی جائے گی، وہ ریجیکٹ کرے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ایاکم والامور المحدثات فإن كل بدعۃ ضلالہ، یاد رکھو نبی علیہ السلام نے خبردار فرمایا، ایاکم خبردار، نئے نئے کام، نئی نئی باتیں، نئی نئی شریعتیں اسلام میں دین میں داخل نہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت یہاں پر تقسیم کی جا رہی ہے، کون سی؟ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ او میرے بھائی، یہ تو اس طرح ہوا کہ جس طرح کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی اس نے مجھے گندی گالی دی ہے، گالی اچھی بھی ہوتی ہے، کیوں بھائی؟ او بھائی گالی تو گالی ہے، وہ مجھے گندی گالیاں دے رہا ہے، گالی کون سی؟ گالی کبھی اچھی بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ کے مطابق کل بدعۃ ضلالہ، ہر قسم کی بدعت کیا ہے؟ گمراہی، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے۔ کہتے ہیں نہیں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اچھی بدعتوں کو پیدا کر، اچھی بدعت بیان کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن دارمی کی الفاظ ہیں، سنن دارمی فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، بھلے لوگوں کے نزدیک وہ اچھی کیوں نہ، لوگوں کے نزدیک اچھی کیوں نہ، صلاۃ پڑھنا اچھی بات۔ اذان کے بعد، آج کل اذان کے بعد ایک باقاعدہ طور پہ 4-5 سال پہلے ایک نئی بدعت رائج ہوئی، کون سی؟ نماز سے 5 منٹ پہلے سپیکر آن کر کے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ نماز میں 5 منٹ بعد۔ اللہ کی قسم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز ثابت نہیں ہے، اذان اگر ثابت ہے، اذان کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہو، نماز کی تم دعوت دے رہے ہو، نماز کے لیے بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اذان کا تحفہ دیا ہے۔ اگر اس کے اندر ہم کمی اور بیشی کریں گے، اگر ہم اس کے اندر زیادتی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے عین خلاف۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، بھلے لوگوں کے نزدیک یہ قائم کی جانے والی بدعت اچھی کیوں نہ ہو، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جاتی۔ اور یاد رکھیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ جناب اگر بدعت کسی کے سے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، کہ جو بندہ بدعت کرنے والا ہے، دین میں نئی بات شامل کرنے والا ہے، دین میں نئی چیز شامل کرنے والا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بدعتی کی توبہ کو قبول نہیں کرتے. وہ گناہ کر بیٹھا، گناہ کرنے کے بعد اسے توبہ بھی کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا حتی یدع بدعتہ، جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہیں کرے. اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا. اتنا بڑا سنگین گناہ ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو بدعتی بندہ ہے، بدعت کرنے والے پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے. کیوں فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد عاصم نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ المنورہ کو حرمت کی جگہ، عزت کی جگہ، جس طرح مسجد حرام ہے اس طرح مدینہ المنورہ کے اندر بھی کسی جگہ کو اللہ نے حرمت والی جگہ قرار دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، قضا و قضا، فلاں فلاں جگہ کو نبی علیہ السلام نے حرمت والی عزت والی جگہ قرار دیا ہے. لا یقطع شجرہا، یہ فلاں فلاں جگہ سے درختوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا، جس نے مدینہ المنورہ کے اندر کسی بھی بدعت کو رائج کیا، کسی بھی بدعت کو کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ لعنہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ رب العالمین کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کے لعنت اس بندے پر برس. ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات اگر بتاتے ہیں، آپ بدعت کرتے ہو. او میرے عزیزو، یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو مکمل کر دیا اور فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں نے تمہیں ایک ایسے روشن دین پر چھوڑا ہے جس کے دن بھی اور راتیں بھی برابر ہیں. کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں، ہر چیز ہم نے واضح کر دی. کوئی چیز شریعت کے اندر شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ رسول اللہ ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب کوئی قوم بدعات اور خرافات والا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین ان سے سنت کو چھین لیتا ہے، ان کے اندر سے سنت چلی جاتی ہے، اور کبھی ان کے پاس الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کے پاس سنت واپس نہیں آتی. اور یہ بات حقیقت. اب ہم اگر اس بات کا تھوڑا سا موازنہ کریں کہ جناب خوشی اور غمی پر جو اللہ رب العالمین کی صحیح صاف اور ستھری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عطا کی ہے، وہ ہمارے اندر موجود نظر نہیں آتی. آپ جنازے کے موقع پر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھ کے دکھایا صحابہ کو. ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا اونچی آواز میں، اور پہلی تکبیر میں شروع کرتے وقت کیا شروع کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورۃ الفاتحہ پہلی تکبیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی تکبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور اس کے بعد دعا اور اس کے بعد درود شریف جو درود ابراہیم نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ، اور تیسری تکبیر میں دعائیں، اور چوتھی کے بعد سلام پھیر کے. بعد میں لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن عباس یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پڑھانے کا یہی طریقہ تھا. اور آج کیا ہے؟ آپ جناز گاؤں کے اندر جا کے دیکھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک. یہ جل ثناؤک کا سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ بھائی نماز جنازہ پڑھتے وقت سبحانک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جنازے کی ابتدا صرف سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے. سبحانک اللہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے
آج وہ ہماری نماز جنازہ کا حصہ ہے۔ بدعت کو پیدا کیا، بدعت کو رائج کیا، تو جو سورۃ الفاتحہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اس کو نکال دیا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ام عطیہ کی بات، ابو عطیہ کی بات سچی ہے کہ جب کوئی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے کسی بدعت کو رائج کرے گی، اللہ رب العالمین ان سے سنت طریقہ چھین لیتا ہے۔ اور پھر جنازے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم اپنی میت کا جنازہ پڑھانے سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً اس کو جا کے قبرستان میں دفن کر کے سارے قبر کے آس پاس کھڑے ہو کر وہاں پر لمبی دعا کیا کرو، اس کی ثابت قدمی کی دعا کیا کرو۔ کیوں؟ اس وقت تمہارے اس بھائی سے حساب کتاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر جنازہ پڑھنے کے بعد جناب ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اگر ہم کہیں او میرے بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جواب دیا جاتا ہے اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دعا نہیں مانگی، تابعین نے دعا نہیں مانگی اور تبع تابعین نے دعا نہیں مانگی، اگر آج ہم یہ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ یہی بدعت ہے۔ جنازے کے فوراً بعد دعا جو دعائیں مانگنی تھی کہاں مانگنی تھی؟ جنازے کی تیسری تکبیر کے اندر اللہ رب العالمین نے ان سے محروم کر دیا۔ ایک منٹ کے اندر بھی میں کہتا ہوں 40 سیکنڈ میں ہم نے جنازے پڑھے، گھڑی ہم نے ٹائم دیکھا، جنازہ شروع ہوا، ٹھیک 40 سیکنڈ کے بعد جنازہ ختم۔ مولانا کیا پڑھا ہے؟ بس پڑھا ہے جو بھی پڑھا ہے۔ ایک دعا صرف پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائب۔ اس کے علاوہ باقی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی، اللہم اغفر لہو، یا اللہ یہ جو سامنے میت پڑھی ہے یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما، یا اللہ اس کی عافیت فرما۔ ساری بہترین دعا جو اس میت کے لیے پڑھنی تھی وہ چھوڑ دی، وہ آئی نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہی بات ہے کہ جب بدعت کو رائج کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سنت کو چھین لیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الناس الی ابلیس من المعصیہ، شیطان کے نزدیک کبیرہ گناہ سے زیادہ کہیں بدعت اس کو پسند ہے۔ شیطان بدعت کو بڑا پسند کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسے پتہ ہے کہ ایک بدعتی بدعت کس وجہ سے کر رہا ہے؟ ثواب لینے کے لیے بدعت کر رہا ہے، ثواب ہوگا، اس کا اجر ہوگا۔ اپنی طرف سے اس نے شریعت کے اندر کوئی چیز شامل کی، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف، بلکہ وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے اس کو بدعت بڑے کبیرہ گناہ سے کہیں زیادہ پسند ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ بدعتی بدعت کو کبھی چھوڑ سکتا نہیں، چھوڑ سکتا، وہ اجر سمجھ کے اس کو کر رہا ہے کہ یہ اجر ہے، باعث اجر۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے اندر گئے، انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جناب کنکریاں لے کر یحللون و یکبرون، اس پر اللہ رب العالمین کا نام پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہوئے اور فرمایا ما رأینا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کنکریاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی، ہم صحابہ مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بڑی شان بتائی ہے، لیکن یہ طریقہ جو تم نے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے ابھی تو وہ برتن نہیں ٹوٹے، اور تم نے بدعت پہلے شروع کر دیا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن ہیں، محدث حدیث ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ ما انتم الا المبتدعین، انتم المبتدعون، انتم المبتدعون، ہاں مجھے نظر آ رہا ہے تم ہی بدعتی لوگ ہو، تم نے بدعت کی ہے۔ حتی اخرجہم من المسجد، مسجد کے اندر سے ان کو نکال دیا، فرمایا کہ میں تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ تم اللہ رب العالمین کے دین میں بدعت کھڑی کر رہے ہو۔ اور آج مسجدوں کے اندر باقاعدہ طور پہ اہتمام ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، باقاعدہ طور پہ نماز کے بعد صفحے بچھا دی جاتی، کہ آؤ بیٹھو، کھجور کی گٹھلیوں پر پڑھو، کنکریوں پر پڑھو،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نئی ثابت ان کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت کری. اللہ اکبر. اور بڑے بڑے محدثین جب ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ حدیث بیان کرنے والا اس نے شریعت کے اندر تھوڑی سی بدعت کی ہے، لا یاخذون منہ حدیث، محمد بن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی فرماتے ہیں شروع کے اندر ما کننا نسأل اسانید، ہم سندوں کے بارے میں پوچھا نہیں کرتے تھے کہ بیان کرنے والا کون ہے. ثم جاء الفتنہ، پھر فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگے اور بدعات اور خرافات کے لوگ عادی ہونے لگے. پھر ہم نے حکم دے دیا کہ اب سند کے بغیر ہم کوئی حدیث نہیں لیں. اب جو بھی حدیث لوگ ہے اس کی سند، اس کے رجال، اس کو بیان کرنے والے کی پوری تحقیق اور ریسرچ کریں گے کہ یہ جو حدیث بیان کرنے والا کون ہے. اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ ان میں سے کسی ایک نے ذرہ برابر بھی بدعت کی ہے، نترک حدیثہ ہو، ہم اس کی حدیث کو چھوڑ دیا کرتے تھے. کیوں کہ بدعتی بندہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات شامل کر سکتا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ میں جناب احرام باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک آپ کو پتہ ہے مدینہ کے امام تھے، مدینہ المنورہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ منتخب کی تھی ذل حلیفہ. امام صاحب سے سوال کیا کہ امام صاحب میں عمرے کے لیے نکل رہا تھا، میں نے پوچھا، میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں، کچھ احکام پوچھ لوں. جی پوچھو. فرمانے لگا کہ میں نے احرام باندھنا ہے، میں کہاں سے باندھوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں رہنے والے لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ ذل حلیفہ سے آپ احرام باندھیں، ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کر آپ احرام باندھیں. وہ کہتا ہے اچھا میں تو اس سے بھی اچھی جگہ پر احرام باندھنا چاہتا ہوں. اچھا کون سی اچھی جگہ؟ کہنے لگے مسجد نبوی میں کھڑا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر میں وہاں سے احرام باندھوں. امام مالک کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کی قسم اس وقت مجھے سب سے بڑا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا گستاخ نظر آ رہا تو ہے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو بھی ذل حلیفہ کے علاوہ احرام باندھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر احرام باندھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی مخالفت کرے گا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. میں نے اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہیں ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے. کیا نیت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں احرام باندھوں گا تو شاید مجھے ثواب زیادہ ہو. امام مالک فرماتے ہیں تو بدعت کرے گا، تو شریعت کی مخالفت کرے گا اور خلاف ورزی کرے گا. اللہ اکبر. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما اخشى علیکم بطونکم بعدی وفروجکم والاحواء ومضلات. مجھے تمہارے بعد اپنے جانے کے بعد مجھے تم پر جس چیز کا ڈر ہے نا وہ تمہارے پیٹ اور تمہاری شرمگاہیں اور تمہاری خواہشات ومضلات اور بدعات کا ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے تمہارے پیٹ، تمہاری خواہشات، تمہاری شرمگاہیں اور تمہاری بدعات اور خرافات ہوں گی. میرے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد بہت سارے لوگ بدعات اور خرافات کے اندر ڈوب جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑے بڑے صحابہ میرے عزیز بھائیوں بدعتی کے ساتھ سلام لینا گوارا نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بندے نے آ کر فرمایا کہ فلاں بندے نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا انی سمیت انہو مبتدع. ٹھیک ہے میں نے لیکن سنا ہے کہ وہ بندہ بدعت کرتا ہے. لا تقری السلام منی، میری طرف سے اس کو سلام نہ کہنا. کیوں کہ وہ شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کرتا ہے. میں نے سنا ہے وہ بدعات اور خرافات والے کام کرتا ہے، میری طرف سے اس کو سلام نہیں کہنا. تو میرے عزیز بھائیوں آئیے ہم
یہ مصمم ارادہ انشاءاللہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کام صرف وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اندر ہے، اور جو کام اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اگر ہم کریں گے وہ جتنا ہی بھلا اچھا کیوں نہ ہو، جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ ہاں کل ایک فوتگی ہوئی، وہ جناب کہتا الحمدللہ جی میں سنت کے مطابق بھائی کا جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں، سنت کے مطابق اس کو دفنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہاں جی۔ آج صبح اس کا میسج آ گیا کہ کل ہم بھائی کی مغفرت کی دعا کے لیے اکٹھ کر رہے ہیں۔ او بھائی مغفرت کی دعا کے لیے اکٹھ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیوں نہیں کیا، اکٹھ کیوں نہیں کیا؟ کس وجہ سے کہ آ جاؤ آج کا دن ہمارا اجتماعی دن ہے، ہم دعا کریں گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو وہ بدعت ہے، اور اللہ ہم سب کو بدعت سے محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا الحمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد